ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا شہر سے باہر پڑھائی کرنے گیا ہوا تھا اور اس غریب آدمی کے پاس پیسے کمانے کا کوئی بھی ذریعہ موجود نہ تھا۔ بہت مشکل سے اس نے اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم دی۔ گھر میں فاقہ ہونے کی وجہ سے ان کے گھر میں روزانہ جھگڑا ہوتا۔ ایک دن میاں بیوی میں کافی جھگڑا ہو گیا اور بیوی کہنے لگی، ارے آپ شہر میں جا کر کوئی نوکری ڈھونڈیں، ایسے کب تک چلے گا؟ کب تک فاقہ کشی کی زندگی ہم گزاریں گے؟ آخر 2 بیٹیوں کی شادی بھی کرنی ہے اور دوسرے شہر میں بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہے، اس کی تعلیم کے اخراجات بھی سر پر ہیں، تو کب تک ایسے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے؟ تو اس کے شوہر نے جواب دیا، ارے بیگم، میں روز کوشش کرتا ہوں لیکن ایسے ہی خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہوں۔ اتنے ہی دیر میں شور کی آواز سن کر اس کی بیٹیاں کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں، ارے اماں ابا، آپ لوگ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیوں نہ اس کام میں ہم دونوں بیٹیاں آپ کی مدد کریں اور باہر مارکیٹ میں پکوڑوں اور سموسوں کا ایک سٹال کھول لیں۔ پہلے تو ان دونوں کے ماں باپ نہیں مانتے، لیکن آخر کار وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کی دونوں بیٹیاں سٹال پر کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ باپ بھی ان کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے اور اس طرح ان کی دکان پہ بھیڑ لگ جاتی ہے اور سموسے بکنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بہت سے پیسے کمانا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر کے حالات بہت اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک دن عید قریب آ جاتی ہے۔ سب مسلمان بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بچے بھی دوسری طرف اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ سٹال کے قریب پٹاخے پھوڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک پٹاخہ سلنڈر پر جا کر لگتا ہے اور سارا سٹال آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ ہر طرف آگ ہی آگ لگ جاتی ہے اور اس آگ میں غریب آدمی کی دونوں بیٹیاں جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ جب غریب آدمی کو پتہ چلتا ہے، اس کی دکان کے ساتھ ساتھ اس کی دونوں بیٹیاں بھی جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ وہ میاں بیوی دونوں گلے لگ کر رونا شروع ہو جاتے ہیں اور روتے روتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ رات کے ٹائم باپ تکلیف سے بلک رہا ہوتا ہے اور خواب میں بھی ڈر رہا ہوتا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں گھر صاف ستھرا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگتی ہے، ارے یہ گھر کی صفائی کس نے کی؟ کل رات تو گھر بہت گندا تھا۔ اور وہ دونوں بہت حیران ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ کچن میں جا کر وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ جب اس کی بیوی اور اس کا شوہر کچن میں پہنچ کر دیکھتا ہے کہ کچن کی صاف صفائی کی ہوئی ہے اور بہت سارے سموسے چارپائی پر تلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، ارے یہ کس نے ہم پہ اتنی مہربانی کی؟ اور اس کی بیوی کہنے لگتی ہے، چلیں جو بھی ہے، آپ یہ سموسے لے کر جائیے اور سٹال پہ جا کر بیچ دیجیے تاکہ گھر کا کچھ سامان لا سکیں۔ لیکن پہلے جا کے سٹال کی صفائی کرنی پڑے گی۔ لیکن جب وہ دکان پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سارا سٹال صاف ستھرا ہے، کہیں بھی آگ کی کوئی چنگاری نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھ کر خوش تو ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ دونوں میاں بیوی کام کاج میں لگ جاتے ہیں اور کسٹمر بھی وہاں پر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک کسٹمر وہاں پر سموسے کھانے کے بعد کہتا ہے، ارے ان سموسوں کا ذائقہ بھی ویسا ہی ہے جیسے تمہاری بیٹی بنایا کرتی تھی۔ اور ویسے ہی وہ دونوں بہت حیران ہو جاتے ہیں اور گھر آ کر ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج رات ہم لوگ دیکھیں گے کہ آخر ہماری مدد کون کر رہا ہے۔ وہ اس کسٹمر کی باتیں دہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں ہماری بیٹیاں تو نہیں جو ہماری مدد کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح رات ہوتے ہی وہ سو جاتے ہیں اور سوتے سوتے اچانک کچن سے شور کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور ان دونوں میاں بیوی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ دھیمے قدموں کے ساتھ کچن کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔
साथ ही साथ में वो घबराए हुए भी होते हैं कि आधी रात को कौन है जो किचन में काम कर रहा है। जब वो किचन में जाकर देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि वहाँ पर 2 चुड़ैलें मौजूद होती हैं। उनमें से एक चुड़ैल कहने लगती है, आपी, मैंने कहा था ना अम्मा अब्बा उठ जाएंगे। ये सुनकर गरीब आदमी और उसकी बीवी कहने लगते हैं, अरे अम्मा अब्बा, इसका मतलब है तुम दोनों हमारी बेटियां हो। और ये सब बातें बेटा सुन रहा होता है और कहने लगता है, आप दोनों ने मेरी बहनों के मरने की खबर मुझसे छुपाई ताकि मैं पढ़ाई छोड़कर यहाँ वापस ना आ जाऊँ, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। मेरी मैनेजमेंट की पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे अच्छा सा होटल खोलूँगा और आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। प्यारे भाई, अम्मी अब्बू का बहुत ख्याल रखना और अपना भी बहुत ख्याल रखना। और ये कहते ही वो यहाँ से गायब हो जाती हैं। गरीब आदमी, उसकी बीवी और उसका बेटा बहुत परेशान होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इस बात पर खुश भी होते हैं कि उनकी बेटियों को सुकून मिल गया है।